ستمبر 2003 کی بات ہے کہ صدر جنرل پرویز مشرف نیو یارک میں تھے۔ ان کے کمرے میں امریکی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ داخل ہوئے۔ مختصر سی رسمی گفتگو کے بعد جارج ٹینٹ نے بیگ سے کاغذات کا ایک پلندہ نکالا اور جنرل مشرف کے سامنے میز پر دھر دیا۔ یہ پیپرز نہیں، ایک بام شیل تھا۔ جنرل مشرف کئی لمحوں تک کاغذات کو گھورتے رہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دیں۔ CIA ڈائریکٹر جنرل مشرف کے کمرے میں اچانک کیوں چلے آئے تھے؟ ان کاغذات میں ایسا کیا تھا کہ بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قوم سے معافی تک جا پہنچی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ 9/11 سے کچھ پہلے پاکستان کے دو ریٹائرڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبدالمجید افغانستان میں ایک ذاتی مشن پر تھے۔ یہ دونوں سائنسدان ایک غیر سرکاری تنظیم امہ تعمیر نو، جسے عرف عام میں UTN کہا جاتا تھا، اس کے بانی اراکین تھے۔ یہ دونوں سائنسدان افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ پھر ملا محمد عمر کی مدد سے ان دونوں کی ایک سے زائد ملاقاتیں القاعدہ چیف اور ان کے نائب ایمن الظواہری سے ہوئیں۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ویب سائٹ کے مطابق اس ملاقات میں ایٹامک ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی القاعدہ چیف سے گفتگو کی گئی۔ یاد رہے، یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں یہ بحث زوروں پر تھی کہ ایٹامک ٹیکنالوجی کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ اس کام کے لیے NPT اور CTBT جیسے معاہدوں پر دستخط کروانا چاہتا تھا امریکہ، اور اس دستخط کے لیے امریکہ پوری دنیا میں لابنگ کر رہا تھا اور جہاں ممکن تھا وہاں دھونس بھی جما رہا تھا۔ ایسے میں ایک بینڈ آرگنائزیشن یعنی القاعدہ کے سربراہ سے پاکستانی ایٹمی سائنسدانوں کا ملنا بہت پریشان کن بات تھی۔ اگر یہ بات عالمی میڈیا میں لیک ہو جاتی یا امریکہ کو پتہ چل جاتا تو بڑی مشکل بھی کھڑی ہو سکتی تھی، اور پھر دیکھیے کہ ہوا بھی ایسا ہی۔ CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ اپنی کتاب ان دا سینٹر آف اسٹارم میں لکھتے ہیں کہ انہیں ایک مغربی ملک کے خفیہ ادارے نے بتایا کہ اگست 2001 میں UTN کے دو ممبرز سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبدالمجید افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری سے ملے ہیں اور کیمپ فائر کے گرد ایٹمی آلات بنانے پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ صرف CIA ہی کو کیوں، ادھر پاکستان میں ISI کو بھی اسی تنظیم امہ تعمیر نو کے ایک اعزازی عہدیدار نے اس ملاقات کی خبر اور تفصیلات دے دی تھی۔ یہ خبر دینے والے کون تھے؟ پاکستان اور امریکہ کے نیوکلیئر معاملات پر کتاب لکھنے والے ایجن لیوی اپنی کتاب ڈسیپشن میں لکھتے ہیں کہ یہ خبر دینے والے جنرل حمید گل تھے، جو کہ UTN کے اعزازی سربراہ بھی تھے۔ بہرحال تو یہ بات امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھی کہ ایک ایسی تنظیم جو ان کی سرزمین پر حملہ کر چکی ہے، وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ماہرین سے ملاقاتیں کرے اور ایسی خفیہ معلومات حاصل کرے۔ تو امریکہ سے فوراً CIA کے اہم عہدیدار پاکستان پہنچے۔ انہوں نے جنرل مشرف کو اس ملاقات کے بارے میں الرٹ کیا اور وہ ثبوت بھی دکھائے جو انہیں افغانستان کی اس میٹنگ کے بارے میں ملے تھے۔ فورن پالیسی ویب سائٹ کے مطابق ان ثبوتوں میں وہ کاغذات تھے جو افغانستان میں سلطان بشیر الدین محمود کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ سے ملے تھے۔ ان کاغذات میں مبینہ طور پر بایولوجیکل ویپنز کے بارے میں بہت کچھ تفصیلات تھیں۔ یہ صورتحال اب پاکستانی ریاست کے لیے بھی بہت پریشان کن تھی، اور دوسری طرف امریکی دباؤ بھی بے تحاشا تھا۔ 23 اکتوبر 2001 کو یعنی 9/11 کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ان دونوں سائنسدانوں کو ان کے 5 تنظیمی ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لینے کے بعد انہیں نامعلوم جگہوں پر الگ الگ رکھا گیا۔ ان سے امریکی اور پاکستانی خفیہ اداروں نے مل کر تفتیش کی۔ اس تفتیش کی کہانی پاکستانی صحافی کامران خان کے قلم سے واشنگٹن پوسٹ میں چھپی۔ کامران خان کے مطابق دونوں سائنسدانوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب انہیں ثبوت دکھائے گئے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی اسامہ بن لادن سے ایٹامک
बायोलॉजिकल और केमिकल्स वेपन पर तफसील से बात हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को यकीन था कि ये रिटायर्ड साइंसदान उम्मा तामीर नौ यानी यूटीएन के प्लेटफॉर्म को उसामा बिन लादेन से मुलाकात के लिए बतौर कवर इस्तेमाल कर रहे थे। यानी उम्मा तामीर नौ का अपना कोई काम अफगानिस्तान में नहीं था। अब ये तो थी पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की तरफ से आई हुई रिपोर्ट, लेकिन इन साइंसदानों से तो अमेरिका ने भी तफ्तीश की थी, तो उनका वर्जन क्या था? तो CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट, जिनकी टीम ने यूटीएन मेंबर से तफ्तीश की थी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इस इंटेरोगेशन में झूठ पकड़ने वाली मशीनें भी इस्तेमाल हुई थी और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने ये मालूमात कन्फर्म की थी कि उन्होंने अगस्त 2001 में उसामा बिन लादेन से मुलाकातें की थीं और उनके लिए एक एटमी हथियार की रफ ड्राइंग भी बनाई थी। इस सारी मालूमात के बाद अब अमेरिका चाहता था कि उनसे सख्ती से निपटा जाए, मगर हुआ ये कि पाकिस्तान ने चंद माह की इंटेरोगेशन के बाद जनवरी 2002 में इन्हें रिहा करके घरों में नज़रबंद कर दिया, क्योंकि इनसे ऐसा कुछ नहीं मालूम हुआ था जिस पर इन्हें सज़ा सुनाई जा सके। अलबत्ता इनके बयानात देने और मेल जोल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब ये वो बात थी जो अमरीकियों को कबूल नहीं थी। वो बहुत जुज़बुज़ थे, इस सूरत हाल से बहुत अनईज़ी थे वो। लिहाजा उन्होंने दबाव बढ़ाने के तरीकों में से एक फौरी इस्तेमाल किया, और वो ये कि ये स्टोरी उन्होंने अमरीकी अखबारात में लीक करवा दी। जब यह खबर इंटेरोगेशन हाउसेस से निकलकर आलमी चौराहे में आ गई तो पाकिस्तान पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया से दबाव आने लगा। सूरत हाल मुसलसल डेवलप हो रही थी। ये साइंसदान बहुत हसास जगहों पर काम कर चुके थे, बहुत क्वालिफाइड लोग थे, इसलिए इन पर जितने सवालात उठते थे दरअसल वो हमारी न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर सवालात थे। इसलिए यहाँ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इतने ख़तरनाक नताइज के सामने होने के बावजूद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जैसा सीनियर इंसान ऐसा क्यों कर रहा था? इसकी एक वजह थी। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब किताब लिखने वाले हसन अब्बास लिखते हैं कि दरअसल सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद समझते थे कि पाकिस्तान का एटम बॉम्ब पूरी उम्मत मुसलमान का एटम बॉम्ब है। अक्टूबर में जारी होने वाली अपनी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने खुद ये कहा था कि सारी मगरबी दुनिया इस्लाम के दिल यानी अरब पर हमला करेगी और मुकद्दस पेशगोइयों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठेंगे। उनके मुताबिक पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के पीछे भी असल वजह यही मुकद्दस पेशगोई ही थी। वो ये बातें और ऐसी बहुत सी दूसरी बातें खुलेआम कहते थे। हसन अब्बास के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदानों में उन्हें बुनियाद परस्त और गैर रवायती नज़रियात रखने वाला साइंसदान समझा जाता था, इसलिए उन्हें वक्त से पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रिटायर्ड कर दिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसे तक बहरहाल वो निगरानी में भी रहे। रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने यूटीएन यानी उम्मा तामीर नौ नेटवर्क की बुनियाद रखी और अफगानिस्तान से अपना काम शुरू किया था। इन पर एटमी फैलाव की कोशिशों के इल्ज़ामात पाकिस्तानी खुफिया इदारे और गैर मुल्की एजेंसीज लगा रही थीं, लेकिन अपने तौर पर वो इन सब से इनकार करते रहे हैं और कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन से मिले ज़रूर थे, लेकिन किसी और काम के सिलसिले में। उनके मुताबिक वो दरअसल उम्मत मुसलमान को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना चाहते थे और इस काम का आगाज़ उन्होंने अफ़गानिस्तान से करने का फ़ैसला किया था। और जाहिर है इस काम के लिए उन्हें बहुत से फंड्स चाहिए थे। दरअसल वो इसी फंड के लिए उसामा बिन लादेन और अलकायदा के सीनियर अराकीन से मुलाकातें कर रहे थे। ये उनका वर्जन है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रिटायर होने के बाद उम्मा तामीर नौ, जिसका मिशन ये था कि उम्मा की तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो सकती है एंड वी मस्ट हेल्प उम्मा। और अफ़गानिस्तान को हमने एज ए स्टार्टिंग कंट्री बनाया क्योंकि बिल्कुल तबाह हाल था। इन सारे वाक़यात से ये पता चला कि एटमी फैलाव की एक कोशिश को, अगर वो कोशिश थी तो शुरू ही में पकड़ लिया गया, और इस सारे नेटवर्क को, अगर ये कोई नेटवर्क था तो इसे भी पाकिस्तान ने फौरी डिसमेंटल कर दिया। लेकिन अमरीकी यहाँ रुकने पर तैयार नहीं थे। वो एटमी फैलाव की कड़ियाँ इस वाक़े से हटकर
کہیں اور بھی ملا رہے تھے، اور ایسا وہ کئی برس پہلے سے کر رہے تھے۔ یہ کڑیاں وہ پاکستان کے اس شخص تک لے آتے تھے جو پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا ہیرو تھا، جو عام لوگوں کے لیے ایک دیوتا جیسا رتبہ رکھتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ لیکن صرف یہی حیرت کی بات نہیں کہ امریکی ایٹامک ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کی کہانیاں ڈاکٹر خان سے جوڑ رہے تھے۔ اصل حیران کن اور پریشان کن بات یہ تھی کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی نتیجے تک پہنچ چکی تھی۔ آرمی چیف جنرل جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ان سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر نے ایک بار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شکایت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ڈاکٹر خان کچھ مشکوک سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ وہ سرگرمیاں ایسی ہیں جن سے دراصل پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کی 23 جائیدادوں کی تفصیلات بھی نواز شریف کو دکھائیں، لیکن ان کے مطابق نواز شریف نے اس معاملے کو اگنور کیا۔ شجاع نواز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر نے نواز شریف سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان دنیا میں ڈاکومنٹس بیچتے پھر رہے ہیں۔ جاوید ناصر نے اس وقت کے آرمی چیف سے بھی درخواست کی کہ ڈاکٹر قدیر سے کہیں کہ وہ تمام ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس GHQ میں رکھوائیں، لیکن نہ تو نواز شریف نے عبدالقدیر خان کو روکنے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا اور نہ ہی ڈاکٹر خان نے ڈاکومنٹس GHQ کے پاس رکھوائے۔ لیکن جاوید ناصر تنہا ہی ایسی اطلاعات دینے والے آفیسر نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی جو DGMI اور DGISI رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک بار ایک گیراج مین نے جو سرکاری ایونٹس کے لیے انتظامات کرتا تھا ایک بات بتائی تھی۔ اس نے پریشانی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر خان کا مشن تو بہت خفیہ ہے، لیکن وہ ہر آنے والے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور گفتگو بھی بہت کھل کر کرتے ہیں، جو بہت عجیب سی بات ہے۔ جنرل اسد درانی نے بھی ڈاکٹر قدیر سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ان کے اپنے مطابق AQ خان کی جتنی ہمیں ضرورت تھی اس لحاظ سے انہیں سینسر کرنا کافی مشکل تھا۔ ان دونوں واقعات سے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر خان کے بارے میں 90 کی دہائی سے خفیہ اداروں کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی خبریں تو تھیں، لیکن یہ سلسلہ 90 کی دہائی تک نہیں رکا۔ اسد درانی اور جنرل جاوید ناصر کے بعد جنرل مشرف کو بھی ایک دن ایک مشکوک اطلاع ملی۔ ہوا یہ کہ 1999 کے شروع میں ارلی 1999 میں شمالی کوریا سے کچھ میزائل انجینئرز پاکستان آئے ہوئے تھے۔ یہ سب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے تحت روایتی بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی کے لیے آئے تھے۔ اس سودے میں عالمی طور پر کچھ بھی خفیہ نہیں تھا۔ ان انجینئرز کو پاکستان کے میزائل سسٹم میں کچھ مدد فراہم کرنا تھی، لیکن جنرل مشرف کہتے ہیں کہ انہیں اطلاع ملی کہ ان میزائل ایکسپرٹس کے بھیس میں کچھ نیوکلیئر ایکسپرٹس، ایٹمی ماہرین بھی آئے ہیں، اور ان بھیس بدلے نیوکلیئر ایکسپرٹس کو خان ریسرچ لیبارٹریز کوہوٹا میں خفیہ بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ بریفنگ سینٹریفیوجز کے متعلق تھی اور ظاہر ہے شرکاء کے لیے ایٹم بم بنانے میں مددگار ہو سکتی تھی۔ یہی نہیں، انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکٹر خان نے شمالی کوریا کے ایکسپرٹس کو ایٹامک پلانٹ کے کچھ دورے بھی کروائے ہیں۔ یہ سب بہت خطرناک تھا، کیونکہ یہ عین ان دنوں ہو رہا تھا جب امریکہ اور یورپی ممالک پاکستان پر ایٹامک ٹیکنالوجی نہ پھیلانے کے معاہدے پر دستخط کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے اور لالچ بھی دے رہے تھے۔ کارگل کی پاک بھارت جنگ بھی انہی دنوں جاری تھی۔ ویسے بھی امریکہ اور عالمی ادارے شمالی کوریا پر پہلے سے پابندیاں لگائے ہوئے تھے اور ہر قیمت پر شمالی کوریا کو ایٹامک ہتھیار بنانے سے روکنا چاہتے تھے۔ ایسے میں ان کی مدد کسی بھی ملک کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان جیسے معاشی طور پر کمزور ملک کے لیے، بہت ہی بڑے مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ تو جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس معاملے پر طلب کر لیا۔ وہ آئے تو ان سے جنرل پرویز مشرف، چیف آف جنرل سٹاف اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے شمالی کوریا کے میزائل ایکسپرٹس کو سینٹریفیوجز پر بریفنگ دی ہے یا ایسا کچھ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر خان نے صاف انکار کر دیا، لیکن جنرل مشرف کہتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تک وہ صرف آرمی چیف تھے، صدر نہیں بنے تھے۔ لیکن پھر
حالات نے پلٹا کھایا اور آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مارشالہ لگ گیا۔ جنرل مشرف آرمی چیف سے صدر جنرل پرویز مشرف بن گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے پرانے پروگرام کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوہوٹا لیبارٹریز میں آل ان آل والی پوزیشن ختم کر دی۔ انہوں نے فیصلہ سازی کے لیے ایک سیکریٹریٹ بنا دیا۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اب ہر فیصلہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک باڈی بن گئی تھی جس کے ڈائریکٹر جنرل پاک فوج کے ایک سینئر اہلکار ہوا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر مالی اور سیکورٹی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ سب تو ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنرل مشرف اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہیں مسلسل ایسی اطلاعات مل رہی تھیں جن سے انہیں لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ بقول انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ ڈاکٹر خان کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ بن چکے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے KRL کوہوٹا پر کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا۔ سو انہوں نے ڈاکٹر خان کو ایٹامک پروگرام سے ہی الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 30 مارچ 2001 کو 9/11 سے تقریباً 5.5 ماہ پہلے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا تو ایک اسٹریٹ مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک غیر معمولی خبر تھی۔ اس کی نظر میں یہ ایک ہیرو کی توہین تھی۔ سو فوری نتیجہ یہ ہوا کہ عوام غصے میں بھر گئے، مگر یہ رد عمل زیادہ دن جاری نہ رہا اور پھر ماحول پرسکون ہو گیا۔ ماحول تو پرسکون ہو گیا، لیکن صدر جنرل پرویز مشرف کو اطلاعات ملنا پھر بھی بند نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انہیں ایسی معلومات ملیں جن میں لگتا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان اپنے نیٹ ورک کی دبئی برانچ سے زور و شور سے اب بھی کام کر رہے ہیں۔ اب جنرل مشرف اس کے لیے شاید کوئی بڑا قدم اٹھاتے، لیکن اسی دوران ستمبر 2003 میں انہیں نیو یارک جانا پڑا۔ یہاں انہیں اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ یہ شرکت ہوئی، لیکن ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ یہ کہ امریکی صدر جارج بش انہیں اجلاس کے بعد ایک سائیڈ پر لے گئے اور کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ کو ملاقات کا وقت دے دیں۔ جنرل مشرف کے لیے یہ ایک سرپرائز ڈیمانڈ تھی، لیکن ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، سو انہوں نے وقت دے دیا۔ جب اگلے دن ان کے ہوٹل میں CIA ڈائریکٹر آئے تو جانتے ہیں کیا ہوا۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ جارج ٹینٹ نے ہیلو ہائی کے بعد ان کے سامنے اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکال کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ کاغذات ان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے ایک ڈرائنگ نکالی اور جنرل مشرف سے کہا، ڈاکٹر AQ خان نے آپ کے ملک سے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے قوم کے سب سے حساس راز مہنگے داموں بیچ دیے ہیں۔ پھر انہوں نے بیگ میں سے ایک ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ ڈرائنگ اسلام آباد کے محفوظ والٹس میں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نیو یارک کے ہوٹل میں میرے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستانی P1 سینٹریفیوج کا ڈیزائن ہے جو ڈاکٹر خان نے ایران کو بیچا تھا۔ اس کے بعد جارج ٹینٹ نے دوسری ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ پاکستان کا نیکسٹ جنریشن P2 سینٹریفیوج ہے۔ پھر تیسری ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ ڈرائنگ یورینیم پروسیسنگ پلانٹ کی ہے جو انہوں نے لیبیا کو بیچی تھی۔ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈرائنگز کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، یہ ہمارے ہی ایٹامک پروگرام کی ابتدائی ڈرائنگز تھیں۔ یہ ڈرائنگز اتنی مکمل تھیں کہ ان میں تاریخیں تھیں، ہاتھوں سے لگائے ہوئے نشانات تھے اور سائنسدانوں کے دستخط تک موجود تھے۔ یہ وہ کاغذات تھے جنہیں جنرل مشرف پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کتنے خفیہ کاغذات ہیں۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ اس دن وہ زندگی میں جتنے شرمندہ ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر مجھے کوئی پوچھے نا زندگی میں سب سے زیادہ ایمبیرسنگ مومنٹ میرے خیال میں وہی تھا۔ پاکستان کے خفیہ پیپرز کا امریکی CIA ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگرچہ یہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کی ابتدائی ڈرائنگز تھیں، لیکن بہرحال پاکستان کے بہت ہی خفیہ ڈاکومنٹس تھے یہ۔ انہیں کسی صورت ایک محفوظ جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ کاغذات امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ تک کیسے پہنچے؟ جنرل مشرف کے پاس ڈاکٹر خان کے خلاف وہ کون سے ثبوت تھے اور وہ ثبوت کیسے حاصل کیے گئے تھے جنہیں رد کرنا بظاہر مشکل لگتا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سارے الزامات کے جواب میں خود کیا کہتے ہیں؟
اور کیا اس سارے ایٹمی پھیلاؤ میں صرف ڈاکٹر خان اکیلے ہی تھے یا ان کے ساتھ کچھ اور ممالک اور لوگ بھی شامل تھے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے، جبکہ یہاں جانیے بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کیسے ختم ہوئی تھی، اور یہ رہی کل کائنات کی بہت ہی دلچسپ سائنسی الف لیلا۔